حضور کا شق قمر بھی معجزہ ہے، چاند کو دو ٹکڑے کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور یہ حدیث ایک نہیں کئی صحابہ نے، مولا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی، عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی، حضرت جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی، اور صحابہ بھی موجود ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک کا زمانہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بار کیا ہوا کہ قریش والوں نے جب مل کے مشورہ کیا نا، وہ کہنے لگ پہ یار اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دے آئے نے اپنے دین دا پرچار کر رہے نے، ساڈے لوکی ساڈا دین چھڑ کے انہاں ول ہوندے پے نے، بتاں دی پوجا چھڑ کے ایک خدا دی عبادت وال مشغول ہو گئے نے۔ کچھ ایسا کیتا جائے کہ انہاں دی معاذ اللہ جو اے کردے نے لوکاں دے سامنے جھوٹ ثابت کیتا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، اے عام انسان نے ساڈے ورگے۔ اب یہاں پہ ایک بار بڑے غور سننے والی ہے، آج بعض لوگ حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے جیسے ہم لوگ ہیں، حضور بھی ایسے ہی ہیں۔ وہ خدا کے بندوں کافروں کا یہ ایمان ہے، یعنی کافروں کا بھی یہ یقین ہے، وہ کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ ہماری طرح نہیں ہوتا۔ یہ کافر کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، یہ بڑے معجزے دکھاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ جادوگر ہی ہوں، تو جادوگر کا جادو جو ہوتا ہے نا وہ زمین کی چیزوں پر چلتا ہے، آسمان کی چیزوں پہ جادوگر کا جادو نہیں چلتا۔ تو ایسا کرو، ان سے کوئی ایسا معجزہ مانگو جو آسمان پہ ہو، یہ کر نہ سکے۔ یہ سارے ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، بلکہ حبیب یمنی، ایک یمن سے ان کا دوست آیا تھا، اس کو بھی ساتھ لے کر آئے، یہ پورا گروپ آ گیا، سارے آگے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں اور مینا کی وادی میں بیٹھے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کے ساتھ مینا کی وادی میں بیٹھے ہیں، کافر آگے اور آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں نا تو ہمیں ایک کام کر کے دکھائیں۔ حضور نے کہا کہ انہوں نے کہا جناب اے چاند آسمانوں کے اوپر ہے، اس چاند کو ذرا توڑ کے بکھاؤ نا، پھر اسی مننا کہ تسی واقعی اللہ دے نبی ہو۔ کیا کہا جی؟ کہ چاند کو توڑ کے دکھائیں پھر ہم مانیں گے آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں توڑ سکتا، تم نے کیا مانگ لیا؟ میرے نبی کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا ان فعلتو تؤمنو، اور لوگوں سن لو اگر میں یہ کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اگر میں یہ کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ کریں ہم ایمان لائیں گے، آپ توڑ کو تو دکھائیں۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ محبوب یہ کام نہیں کر سکتے، وہ دنیا کدھر آسمان کدھر، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں تغیر ہوا ہو، چاند اپنے وقت میں نکلتا ہے، سورج اپنے وقت میں آتا جاتا ہے، اس کو کبھی تغیر و تبدل ہلتا بھی نہیں دیکھا، اور توڑنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ تسی کر کے بخاؤ جناب اے چاند دو ٹکڑے کر دو اسی ایمان لے آواں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کہا تم بھی دیکھو، اے سب لوگ جتنے یہاں کھڑے ہو ذرا غور سے دیکھو، تم چاند توڑنے کی بات کرتے ہو، میرے مصطفیٰ کریم نے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کیا، اپنی انگلی مبارک کو ہلایا، سب لوگ گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے غار ہرا تھی، ہم نے دیکھا چاند کا ایک ٹکڑا غار ہرا کے اس طرف گر گیا، ایک دوسری طرف۔ حضور نے کہا اب بتاؤ، میں نے چاند کو توڑ دیا، تھے کافر اور بدبخت سن، ایمان لے آنا نصیب نہیں سن، وہ کہندے جناب توڑیا جنا ہن ذرا جوڑ کے بخاؤ نا پھر منائیں گے، ذرا جوڑ کے بھی بخاؤ۔ میرے حضور نے پھر اشارہ کیا، وہ ٹوٹا ہوا چاند دوبارہ جڑ گیا۔ ایک پنجابی شاعر نے بڑا خوب کلام کہا، بچپن میں سنا کرتے تھے، وہ کہتا ہے کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا، کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا، آپ ہی چن توڑ دا تے آپ ہی چن جوڑ دا، آپ ہی چن توڑ دا تے آپ ہی چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا۔ سبحان اللہ تو کہہ رہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے دکھایا، جوڑ کے دکھایا، اور بار بار کہا اے فلاں تو بھی گواہ ہو جا، اے فلاں تو بھی گواہ ہو جا، تم نے کہا تھا چاند توڑو، میں نے توڑ بھی دیا، جوڑ کے دکھا بھی دیا۔ اصل میں یہ جو معجزہ ہوا نا، حضور جب قیامت کی نشانیاں بتایا کرتے تھے نا تو حضور فرماتے تھے قیامت آنے والی ہے، اور جب قیامت آئے گی چاند ٹوٹ جائے گا، سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے، یہ نظام کائنات بکھر جائے گا۔ وہ کافر تھے، بدبخت تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ کہتے یار اسی کدی ٹوٹیا ویکھیا تے نہیں، کدی ہلدا ویکھیا نہیں، کیا بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے توڑا۔ سورۃ القمر 27واں پارہ قرآن پاک میرے پاس موجود ہے، پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اے لوگوں قیامت قریب ہے، اور دیکھو چاند ٹکڑ بھی ہو گیا، دو ٹکڑے بھی ہو گیا۔ حضور کہہ رہے تھے، میرے حضور نے کر کے دکھا دیا۔ قرآن اس واقعے کی دلیل دیتا ہے، اور آج ہم تو مسلمان ہیں، بڑے کلمہ گو ان واقعات کا، ان معجزات کا انکار کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں قربان جاؤں اللہ کے نظام پر، اس رب نے دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے جو ہیں تو مسلمان نہیں، اور انہوں نے تحقیق کی۔ امریکن سپیس سینٹر جو ہے ناسا، انہوں نے ریسرچ کی، آپ چاہیں تو جا کے یوٹیوب پر، ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا مانتے ہیں نہیں مانتے کہ مسلمانوں کے نبی نے چاند توڑا کہ نہیں توڑا، لیکن یہ بتا دیں تاریخ میں دنیا میں ایک وقت ایسا آیا کہ چاند ٹوٹا اور جڑ بھی گیا، کیونکہ آج بھی چاند کے اوپر ایک دراڑ ہے۔ وہ تڑیڑ جو ہوتی ہے نا، چیز ٹوٹ جائے انہوں جوڑیے تو چیز جوڑتے جاندی پر تڑیڑ باقی رہندی ہے۔ میرے مصطفیٰ چاہتے تو وہ دراڑ کو بھی جوڑ دیتے، لیکن وہ دراڑ نہ جڑتی تو آج ہمارے لیے دلیل کیسے بنتی؟ تو ان ناسا والوں نے، امریکن سائنٹسٹ نے یہ بات اپنی ریسرچ سے ثابت کی ہے کہ چاند ٹوٹا ہے، وہ جڑا بھی ہے، اس میں آج بھی دراڑ موجود ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے جو دیوانے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے، وہ تو عشق و محبت والے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو ہیں کہ ایسی بات، ایسا کام جو کوئی انسان نہ کر سکے اور رب کا نبی کر دے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اگر شق صدر بھی ہے، سینے کا چر جانا، تو وہی میرے نبی کا معجزہ شق کمر بھی ہے، چاند کو توڑ دینا۔